بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر سر ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج کی طرف سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے سبجیکٹ ہوم اکنامکس، کلاس 10 آرٹس والوں کے لیے۔ اسٹوڈنٹ ہوم اکنامکس میں آج ہم یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے، اور یونٹ نمبر 1 میں ہمارے پاس کیا ہے؟ یونٹ نمبر 1 میں ہمارے پاس ہیں، جیسے کہ باب نمبر 1 ہے پارچہ بافی اور لباس سازی۔ پارچہ بافی اور لباس سازی کیا ہوتا ہے؟ تو چلیے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں آج۔ تو باب نمبر 1 پارچہ بافی اور لباس سازی، یعنی انٹروڈکشن ٹو ٹیکسٹائل اینڈ کلاتھنگ۔ ٹیکسٹائل اینڈ کلاتھنگ، جیسے کہ آپ لوگوں کو اس ورڈ سے پتہ چل رہا ہے ٹیکسٹائل، اور آپ لوگوں کے پاس کلاتھنگ۔ ٹیکسٹائل ہمارے پاس جن چیزوں سے کپڑے بنتے ہیں اس کو ٹیکسٹائل کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو ان پکچرز میں نظر آ رہے ہیں مختلف قسم کی جو داغے ہوتے ہیں، اس کو ہم ٹیکسٹائل کہتے ہیں، یعنی ان سے جو کپڑے بنتے ہیں یا کپڑے بنانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ٹیکسٹائل کہا جاتا ہے۔ کلاتھنگ وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کپڑے ہوتے ہیں۔ اب ٹیکسٹائل اور کپڑے، اسٹوڈنٹ پرانے زمانے میں جب لوگ اپنے لیے یعنی اپنی بدن کو چھپانے کے لیے، جسم کو چھپانے کے لیے مختلف قسم کے طریقے کرتے تھے۔ پرانے زمانے کے لوگ جب کپڑوں کی سوچ و فکر کسی کو نہیں تھی، یعنی سوچ سمجھ ان کو نہیں تھی، تو سب سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے لوگ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے اپنے جسم کے اوپر مختلف قسم کے پتے لگاتے تھے، یعنی پتوں سے کپڑے بناتے تھے، یا جو ہے مختلف قسم کی جو کالے ہیں، جیسے کہ شیر، چیتا یا زرافہ یا گدھا یا کوئی اور اس طرح کی جو جانوروں کی کالے ہوتی تھی، جو جانوروں کی سکن ہوتے تھے، ان سے کپڑے بنائے جاتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ لوگوں میں سوچ سمجھ فکر آ گئی، تو ان لوگوں نے کپڑے بنانے کے طریقے بھی سیکھے۔ یہ پرانے زمانے کے لوگوں نے اس پر بہت سارا کام کیا تھا، لیکن پرانے زمانے کے لوگ جو ہیں ان کے کپڑے بہت سادہ ہوا کرتے تھے، یعنی صرف ان سے وہ اپنے جسم کو چھپا دیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی رفتہ رفتہ انسانوں کی ٹائم گزر رہا تھا، تو ان میں مختلف قسم کی جو کپڑے کے ساتھ ساتھ ان کو جب مختلف ضروریات پڑ رہی تھی، تو اس ضرورت کے مطابق وہ ان کپڑوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں لا رہی تھی۔ ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں میں ٹیکسٹائل اور کلاتھنگ انڈسٹری کا سمجھ اور سوچا گیا۔ تو اس لیے ان میں سب سے پہلے جو نام نظر آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس پارچہ بافی، یعنی ٹیکسٹائل۔ ٹیکسٹائل کیا ہوتا ہے؟ پارچہ بافی سے مراد وہ تمام مرحلے جس سے ایک ریشہ داغا یا داغا کپڑے میں تبدیل ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیے، جب آپ لوگوں کے پاس کپڑے بنتے تو اس سے پہلے ایک ریشہ بنتا ہے، یعنی تار بنتے ہیں، یعنی جو داغے بنتے ہیں اس کو پارچہ بافی کہا جاتا ہے۔ اور جب پارچہ بافی یعنی جب ریشہ بن جاتا ہے، تو اس ریشے سے داغے بن جاتے ہیں، اور داغے سے پھر کیا بنتا ہے؟ کپڑا بنتا ہے۔ اب آپ لوگوں کے پاس جو ابتدائی داغا ہوتا ہے، یعنی ابتدائی پارچہ بافی ہوتی ہے، وہ سفید کلر کے ہوتے ہیں، جو کہ مختلف قسم کی چیزوں سے بنتے ہیں۔ وہ آپ لوگوں کے پاس مختلف قسم کی چیزوں سے یعنی مختلف مصنوعات سے بنتے ہیں، کپاس سے بنتے ہیں، اون سے بنتے ہیں، ووڈ سے بنتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے مل کر بنتے ہیں۔ اب پارچہ بافی یعنی جب داغا بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ریشہ بن جاتا ہے، تو اس کے بعد لباس سازی ہوتی ہے، یعنی کلاتھنگ ہوتی ہے۔ پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اون سے یعنی بھیڑ بکریوں کی جو سکن ہوتا تھا، اون ہوتا تھا، وول ہوتا تھا، اس سے داغے بنائے جاتے تھے، اور اس داغے کو پھر وہ مختلف طریقوں سے کپڑے بناتے تھے، یا ان سے پوشاک بنایا جاتا تھا۔ پوشاک کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بدن کو چھپانے کے لیے جب مختلف قسم کے کپڑے بنائے۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو لوگوں نے صرف کپڑے نہیں بلکہ ان لباس سازی سے ان لوگوں نے مختلف اور چیزیں بھی، جیسے کہ پرس، جو مختلف پرس جو صرف فیمیل نہیں بلکہ میل بھی استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم بٹوا کہتے ہیں۔ جوتے، آپ لوگوں کو پتہ ہے چمڑے سے مختلف قسم کی جوتے بھی بنتے ہیں، اب کپڑے سے بھی مختلف قسم کی جوتے بنائے جاتے تھے، زیورات وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری چیزیں جو لباس کے ساتھ میچ کرتے ہیں، تو یہ بھی لباس سازی میں آتے ہیں۔ اب اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس باری ہیں
پارچہ بافی اور لباس سازی کی اہمیت، یعنی امپورٹنس آف ٹیکسٹائل اینڈ کلاتھنگ۔ اب یہ جو لباس سازی اور کلاتھنگ لباس سازی اور پارچہ بافی جو ہم کرتے تھے، تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس، اس کی اہمیت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ مثلا گرمی، سردی، بارش، دھوپ، ہر ایک موسم کے لیے مختلف قسم کے کپڑے بنائے جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کے علاوہ قالین، پردے، صوفے وغیرہ کے لیے کورز کے طور پر بھی کپڑے استعمال کی جاتی ہے، تو اس کی امپورٹنس یہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ کے لیے شامیانے، موسم سے بچاؤ کے لیے چھتریاں، یہاں سے بھی اس کی امپورٹنس کا پتہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ خیمے وغیرہ اس سے بنائے جاتے۔ طب مطلب یعنی میڈیکل فیلڈ میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے روئی معلوچ، یعنی اگر آپ لوگ زخمی ہو جائے تو اس کے لیے روئی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ سر پٹ جائے یا کوئی جگہ زخمی ہو جائے تو اس کو پٹی وغیرہ کرانا، یہ بھی اس کی اہمیت میں شامل ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی اس کے اور بھی بہت سارے، یعنی ہم مختلف قسم کے کپڑوں کی چناؤ کے لیے بھی آپ لوگوں کے پاس اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ لیکن صرف یہ نہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو لوگوں میں مختلف قسم کی رسم اور رواج اور زندگی گزارنے کے لیے کپڑوں کی ڈیزائن، تو اس کے لیے آرٹس اور ڈیزائن کی مختلف اصولوں کی بنیاد پر عمر کے لحاظ سے اور جینڈر کے لحاظ سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیے اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میل کے لیے کپڑوں کی ڈیزائن الگ ہوتا ہے، فیمیل کے لیے الگ ہوتا ہے، بچوں کے لیے الگ ہوتا ہے اور بچیوں کے لیے الگ ہوتا ہے، بوڑھوں کے لیے الگ ہوتے ہیں، اور اس طرح جو مختلف قسم کی رسومات ہوتی ہیں، یعنی شادی کے لیے کپڑے الگ ہوتے ہیں، اسی طرح جو موت یعنی جب بندہ مر جاتا ہے کفن کے لیے کپڑا الگ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان کی اہمیت انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر آتا ہے ریشے کا، یعنی فائبر۔ جس چیز سے یہ کپڑا بنایا جاتا ہے، یہ کلاتھنگ کی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر ہے ریشے کا، فائبر کا۔ ریشہ یا فائبر پارچہ بافی کی بنیادی اکائی ہے۔ کیا مطلب؟ جو پارچہ بافی یعنی جو داغے بنائے جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو چیز ملائی جاتی ہے وہ اس کو ریشہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کو فائبر کہا جاتا ہے۔ یہ نرم، طویل اور گولائی کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ نرم ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے۔ طویل مطلب یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے پاس گول یعنی بال جیسے آپ لوگوں کو نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ان ریشوں کو جو اوپر ہم نے پڑھ لیا، ان کو دو کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کلاسیفیکیشن آف فائبر۔ ان ریشوں کو دو یعنی گروپ بندی، ان کو کلاسیفیکیشن کیا گیا ان کو دو گروپوں میں۔ اور وہ کس لیے کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ موسم، رسم، رواج، تہذیب، تمدن، فیشن، لباس کی ضروریات کو بھی بدل جاتی ہے، یعنی ان کو مختلف قسم کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 گروپ کیا ہے؟ قدرتی ریشے، یعنی جو قدرتی ریشے ہوتے ہیں، نیچرل فائبر۔ اور دوسرا ہمارے پاس مصنوعی، مین میڈ فائبر۔ نیچرل ہمارے پاس کن کن چیزوں سے بنایا جاتا ہے، اور مین میڈ جو ہم خود بناتے ہیں، یعنی مختلف فیکٹریوں میں جب ہم بناتے ہیں تو وہ ہمارے پاس فائبر، دو قسم کے فائبر، نیچرل فائبر اور مین میڈ فائبر۔ تو چلیے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو پارچہ بافی کی ریشوں کی درجہ بندی، قدرتی ریشے اور مصنوعی ریشے، اب اس کی آپ لوگوں کو مختلف قسم کے نام دیے ہیں، یعنی ان سے یہ بنتا ہے، اس سے پھر یہ بنتا ہے اور اس سے یہ بنتا ہے، اس طرح مختلف آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ تو اس کو آپ لوگ خود ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیں اور ان کو آپ لوگ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ بھی لیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ لیکن ہم چلتے ہیں، اس کو باری باری پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو قدرتی فائبر ہے، جس کو ہم نیچرل فائبر کہتے ہیں، قدرتی ریشے، یہ کس سے بنتا ہے؟ یہ ہمارے پاس یہ وہ تمام ریشے ہیں جو کہ قدرتی ذرائع سے حاصل کیے، یعنی قدرتی طور پر بنایا جاتا ہے۔ لیکن قدرتی ریشے کو بھی 3 حصوں میں، 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 نباتاتی ریشے۔ نباتاتی ریشے وہ جو کہ ہمارے پاس ویجیٹیبل فائبر ہوتا ہے، جو نباتات سے یعنی پودوں سے حاصل کیا جاتا ہے، مثلا کپاس، لینن، مختلف پودوں سے، جیسے کہ سوتی کپڑا، جو ہم عام کپڑے لینن، جیسے کہ فیمیل آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہوں، لینن کے کپڑے ہوتے اور بہت سارے ہوتے، یہ ہمارے پاس پودوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ حیواناتی ریشے۔
جو کہ مختلف قسم کی جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے یا حشرات سے، مثلاً اون یعنی وول بھیڑ بکریوں سے کھالوں سے حاصل کی جاتی ہیں، اور اسی طرح ریشم کے جو کیڑے ہوتے ہیں، سلک جس کو ہم کہتے ہیں، ریشم والے کپڑے جو کیڑوں سے، جو ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں مختلف ندی نالیوں میں، جو تالابوں میں ہوتے ہیں، ان سے ریشم حاصل کیا جاتا ہے، تو اس کو ریشمی کپڑا یا اس کو ریشمی سلک یعنی ان کو سلکی کپڑے بھی جو کہ آپ لوگ استعمال کرتے ہو ڈیلی روٹین میں۔ نمبر 3 ہے آپ لوگوں کے پاس معدنی ریشے یعنی منرل، جو کہ آپ لوگوں کے پاس مختلف معدنیات سے، یعنی آپ لوگوں کے پاس جو پہاڑوں سے یا چٹانوں سے یا زمین کے اندر سے اس کو معدنی کہا جاتا ہے۔ یہ اہم اور سنہری اور پیلی تار خاص قسم کی چٹان سے، یعنی یہ مختلف قسم کی چٹان سے، لیکن یہ دیکھیے یہ عام کپڑوں میں استعمال نہیں کیا جاتا، یہ عام کپڑوں میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے یہ جو ہے معدنی ریشے یہ خاص قسم کی کپڑوں میں اور خاص قسم کی نقش و نگار کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو سیکنڈ ہے مصنوعی ریشے یعنی جو مین میڈ ہے، ان کو بھی فردر 2 اقسام میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ نمبر 1 تجدیدی سیلولوز ریشے، تجدیدی سیلولوز ریشے، اور نمبر 2 ہے کیمیائی سیلولوز ریشے۔ یعنی تجدیدی ہمارے پاس کیا ہے؟ تجدیدی ریشے ہمارے پاس یہ ریشے قدرت میں پائے جانے والے پودوں کی اصل ساخت کو تبدیل کرنے سے حاصل کیے۔ تجدید مطلب تبدیل کرنا، یعنی پودوں کو تبدیل کیا جاتا ہے اور ان کی شکل و صورت کو تبدیل کیا جاتا ہے اور اس سے پھر ریشے بنائے یعنی اس سے داغے بنائے جاتے ہیں۔ ان کی ایک قسم ریان یا ریان اور دوسری اسٹیٹ ہے۔ ان کو بنانے کے لیے کاٹن کے چھوٹے ریشے یعنی کاٹن یا لکڑی کا گودا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لکڑی کا گودا، اس کو چلاتے یہ ایک پہیہ ٹائپ ہوتا ہے اور اس کو گھماتے تو اس سے داغے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تجدیدی یعنی یہ مختلف پودوں کی اصل شکل کو تبدیل کر کے ریشے بنائے جاتے ہیں، یعنی اس سے کپڑے کے لیے تارے بنائے جاتے ہیں، داغے بنائے۔ نمبر 2 کیمیائی جیسے کہ آپ لوگوں کو نام سے ظاہر ہے، یہ کیمیائی یعنی مختلف قسم کی کیمیکل ملا کر ان سے داغے بنائے جاتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی کیمیائی اجزاء کو ملا کر بنائے، یعنی مختلف قسم کی کیمیکلز ملا کر ان سے داغے بنائے جاتے ہیں، اور ان میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری تاریں ہوتی ہیں جو کہ پارچہ بافی میں استعمال کی جاتی ہے، جو کہ داغے بنانے میں استعمال کی جاتی ہے، جو کہ عام طور پر دستیاب ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں عام طور پر دستیاب ہوتے ہیں، مختلف قسم کی دکانوں میں۔ پرانے زمانے کے جو عورتیں ہیں وہ ان سے ہاتھوں پہ اس کو سویٹر وغیرہ بننے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، جو کہ آج کل جو گوڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کپڑے سیلنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، اس میں ہزاروں قسم ہوتی ہے۔ مختلف کیمیائی ریشے میں پولیسٹر اور نائلون استعمال کی جاتی ہے۔ پولیسٹر ایک قسم کے ریشہ ہوتے ہیں اور نائلون یعنی چھوٹا یہ ربڑ کا ایک قسم ہوتا ہے جس کو نائلون کہا جاتا ہے، یہ ان کو بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس مختلف قسم کی روزمرہ استعمال کے لیے جو آپ لوگوں کے سویٹر بنتے ہیں ان کے لیے الگ داغے ہوتے ہیں، کپڑے بنانے کے لیے الگ داغے ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں کی شامیانے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ داغے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کے پاس جو گھر کے پردے ہوتے ہیں یا آپ لوگوں کی گھر کی جو چادریں وغیرہ ہوتی ہیں ان کی الگ داغے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی چیزوں کے لیے، مختلف قسم کے کپڑے کے لیے مختلف قسم کی داغے بنائی جاتی ہے۔ تو یہ آج آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اس میں آپ لوگ مختلف قسم کی چیزیں پڑھ سکتے ہیں، مختلف قسم کی چیزوں کو۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ہم کس طرح کلاتنگ کر سکتے ہیں، یعنی پارچہ بافی میں آپ لوگوں نے پارچہ بافی کے بارے میں پڑھ لیا، اور اس کے بعد پارچہ بافی کے بعد لباس سازی کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ اب اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ اس بک کے اندر اس تمام چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کر لیں، اور اس میں آپ لوگ مختلف قسم کی جو آپ لوگوں کو اس میں اسائنمنٹس وغیرہ دی ہیں اس کو بھی آپ لوگ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس چیپٹر کے نوٹس اسکول سے ریٹن فارم میں مل جائے گا، ہارڈ فارم میں، اس کو پھر آپ لوگ اس کی مشق اور ایکسرسائز کو آپ لوگ پھر اپنے نیٹ کاپیوں میں بھی کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کویسچن ہو یا کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ لوگ اپنے کنسرن واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہو۔ لاسٹ میں والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پہ یہ بار بار دہرائیں تاکہ ان کو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے، اور اگر کوئی ایشو ہو تو واٹس ایپ گروپ میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔
تھینک یو سو مچ.